حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے اپنے رسول کی سیرت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل رکھا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ 2 مجالس میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کی کہ اصل اسلام اصل دین اگر کوئی چیز ہے تو وہ سیرت پیغمبر اعظم ہے. اگر کوئی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ایک سچا مسلمان بننا چاہتا ہے اور واقعاً اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو صرف یہ کہنے سے وہ اللہ والا نہیں بنے گا کہ میں اللہ والا ہوں، بلکہ اس وقت وہ اللہ والا بنے گا جب سیرت پیغمبر خاتم کی اتباع اور پیروی کرے گا. اسی لیے قرآن کریم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو تو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور پھر تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اگر پیغمبر کی اتباع و پیروی نہیں کی جائے گی تو ہم لاکھ کہیں کہ ہم خدا کو دوست رکھتے ہیں، اللہ ہمیں دوست نہیں رکھے. تو عزیزان گرامی، سیرت نبی پہ عمل کرنے کے لیے اور اسے جاننے کے لیے ہمیں کس دروازے پہ جانا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعاً کردار پیغمبر اور سیرت پیغمبر کیا ہے. میں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ سیرت نبی کو لینے کے 2 ہی راستے.
یا قرآن ہے یا اہل بیت۔ دنیا نے الگ الگ راستوں سے پیغمبر کی سیرت لینے کی کوشش کی، نتیجے میں وہ نہیں سمجھ سکے کہ واقعاً سیرت پیغمبر خاتم کیا ہے، اور لی بھی نہیں جا سکتی۔ الگ الگ لوگوں سے میری زندگی ہے، اگر کوئی شخص میری سوانح حیات لکھنا چاہے تو وہ کس سے پوچھے گا کہ میری زندگی کیسے گزری؟ آپ سے پوچھے گا، شیفیلڈ والوں سے، یا مثلاً برمنگھم والوں سے، ہماری اہلیہ سے پوچھے گا، یا ہمارے دوستوں سے؟ صحیح طریقے سے کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اگر آپ دوستوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جب سے ہماری دوستی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کی باتیں ہم بتا سکتے ہیں۔ آپ اگر ہماری اہلیہ سے پوچھنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے جب سے ہماری شادی ہوئی اس کے بعد کی باتیں ہم بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پوری زندگی آپ کیسے جانیں؟ کہ بس گھر والے بتا سکتے ہیں کہ بچپنا کیسا ہے، جوانی کیسی ہے، بڑھاپا کیسا ہے۔ دنیا نے سیرت حاصل کرنے کا وسیلہ اصحاب کو قرار دیا، کبھی سیرت حاصل کرنے کا ذریعہ ازواج کو قرار دیا۔ وہ بتا ہی نہیں پائیں گے۔ جو 40 سال کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیا جانے کہ پیغمبر کی زندگی کی۔ اصحاب کہیں گے جب سے ہم حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں اس وقت سے پوچھو تو ہم بتا دیں۔ ازواج کہیں گی جب سے ہم نے عقد کیا ہے اس وقت سے پوچھو تو بتا دیں۔ لیکن اہل بیت سے اگر پوچھیں گے تو اہل بیت کیا ابو طالب کہیں گے ہم سے پوچھو کہ نبوت کا بچپنا کیا ہے۔ اہل بیت کے علی کہیں گے کہ ہم سے پوچھو کہ پیغمبر کا شباب کیا ہے۔ اہل بیت طاہرین کے ہر فرد آواز دے گی ہم گھر والے ہیں، ہم سے پوچھو کہ نبی کریم کیا ہے۔ اس لیے کہ گھر والے بزرگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سنا ہے۔ اگر روایات اہل بیت آپ دیکھیں گے تو اس میں امام باقر سے بھی کوئی بات ہے تو وہ کہیں گے میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا ہے، انہوں نے مولانا مثلا امام حسن امام امیر المومنین سے سنا ہے، انہوں نے مثلا رسول خدا سے سنا ہے۔ تو صحیح سیرت اگر کسی سے مل سکتی ہے تو کس سے مل سکتی ہے؟ گھر والوں سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری ترجیح جو پیغمبر نے دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی ہے، انہی اہل بیت کو دی ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی اہم ترین مواقع آتے ہیں ہر موقع پہ کوئی اور نہیں دکھائی دیتا علاوہ اہل بیت۔ ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور خود اہل بیت طاہرین کیا ہے اسے میں آپ کے خدمت میں گزارش کروں، اس لیے کہ آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ سیرت اگر صحیح طریقے سے آپ لے سکتے ہیں تو کس سے لے سکتے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا تھا کہ قرآن تو خالی یہ بتائے گا کیا کیا، مگر کیسے کیا یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو قدرت نے جب ان ہادیوں کو اس کائنات میں بھیجا ہے تو ان ہادیوں کی تعداد کتنی تھی؟ انبیاء کی، مرسلین کی 1,24,000۔ لیکن قدرت نے اس 1,00,000 یعنی 1,24,000 بھی یوں ہی نہیں آئے، عالم
جس زمانے سے عالم انسانیت کا وجود ہوا ہے، آغاز انسانیت سے اس وقت تک جو لوگ بھی آئے قدرت نے ان سے انتخاب کیا، تو اس قوم کی ہدایت کے لیے جو تعداد ہمارے سامنے آئی ہے وہ کون کتنی ہے؟ 1,24,000۔ لیکن ہر مربی، ہر ذمہ دار، ہر سرپرست یہ چاہتا ہے کہ جو میرا ہے اس کی تربیت بہتر سے بہتر ہو۔ تو ساری کائنات سے چن کے تربیت کرنے والوں کو جو ہمارے سامنے لا کے رکھا 1,24,000، پھر ان میں چنا تو 313، پھر ان میں چنا تو 5، اور پھر ان میں انتخاب کیا تو 1۔ محمد عربی محمد ابن عبداللہ کو نہیں کہا جاتا، بلکہ محمد عربی خلاصہ کمالات انسانی کا نام ہے کہ اس پوری دنیا میں ان سے زیادہ افضل و ارفع و اعلیٰ کوئی اور ذات نہیں۔ محمد وعلى محمد من الطريق نلوات یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیا، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو بعد از خدا بزرگ کوئی۔ قصہ مختصر، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طریقے سے لاجواب ہو، بے مثال ہو، بے نظیر ہو، لائق و فائق اگر کوئی شخصیت ہے تو شخصیت کا کیا نام ہے؟ نبی کریم، ٹھیک ہے نا؟ جس میں سارے کمالات انسانی جمع ہیں، کوئی ایک چیز الگ نہیں کی جا سکتی پیغمبر خاتم کی حیات طیبہ سے۔ اب اس دنیا میں ایک سے ایک عقل مند ہوتے ہیں، تو ان عقل مندوں میں کسی نے کسی سے پوچھ لیا کہ ایک انسان کا کمال کیا ہے؟ ایک انسان کا کمال کیا ہے؟ کس نے کس سے پوچھا؟ افلاطون نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ایک انسان کا کمال کیا ہے؟ تو استاد نے یہ نہیں کہا کہ جس میں ساری دنیا کی اچھائیاں سمٹ جائیں وہ انسان با کمال ہے۔ استاد نے یہ جواب نہیں دیا۔ دیکھیے روزمرہ کے نام کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتے ہیں، استاد کا نام مجھے یاد ہے مگر دماغ پہ نہیں آ رہا ہے۔ افلاطون نے سقراط سے پوچھا، دیکھیے آگے سقراط سے پوچھا کہ ایک انسان کا کمال کیا ہے؟ تو سقراط نے جواب میں کہا، یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا کی ساری اچھائیاں جو سمیٹ لے وہ اچھا انسان ہے، بلکہ اس نے کہا کہ ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ جملہ خصائل پسندیدہ ہو، صفات حمیدہ کو اپنے اندر جمع کر لینے کے بعد کم سے کم ایک اپنے جیسا بنا لینا انسان کا کمال ہے۔ صلوات ابھی تک میں آپ کے ذہنوں کو کہاں تک لایا تھا؟ خدا، اور خدا کے بعد کون؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی ساری دنیا میں 1,24,000، ان میں 313، ان میں 5، اور ان میں صرف ایک جہاں ساری اچھائیاں ہیں۔ عقل مند ہونے کا نہیں، اسے اچھائی نہیں کہا جاتا۔ اچھائی تو یہ ہے کہ اپنے کو سارے کمالات سے متصف کر لینے کے بعد
کم سے کم ایک اپنے جیسا بنا لینا، یہ کمال انسانی ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھے پتا تھا تم یہ کہو گے، اس لیے میں نے خالی ایک اپنے جیسا نہیں بنایا ہے، بلکہ کم سے کم 13 ایسے ہیں کہ جو بکھریں گے تو الگ الگ ناموں سے دکھائی دیں گے، سمٹیں گے تو سب کے سب محمد ہوں گے۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ تم جس کی چاہے تاثیر کرو، محمد عربی کی تاثیر ہو جائے گی۔ ان میں سے کسی کا کردار ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا۔ سبحان اللہ کے بلند بہت ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دنیا کے بنائے ہوئے اور خدا کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اگر دنیا 2-3 کو بنا لیتی ہے تو ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، لیکن اگر خدا 14 کو بناتا ہے تو جو محمد کہتے ہیں وہی علی کہتے ہیں، وہی حسن کہتے ہیں، وہی حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! سبحان اللہ کے بلند سبحان اللہ۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو اگر انسان کو سیرت پیغمبر کے جاتے پہ ثابت قدم رہنا ہے تو 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر ان سے تمسک رہا، نبی کہہ رہے ہیں لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں چیزوں کا کیا کام ہے؟ جو نبی کا کام ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ رسول اپنے دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ بات بری کیوں نہ لگے۔ تو نبی کا کام ہے ہدایت، نشر دین۔ قرآن و اہل بیت کا کام کیا ہے؟ ہدایت اور نشر دین۔ ہادی قرآن بھی ہے، ہادی اہل بیت بھی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے تو کتاب خدا کبھی کافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت کو ساتھ نہ لیا جائے۔ ہاشم بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ حضرات رحمت فرما دیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور صلوات محمد۔ تو ہدایت قرآن بھی ہے اور ہدایت اہل بیت۔ پیغمبر نے کہا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اگر تم دونوں سے متمسک رہے ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ کھلا اعلان پیغمبر۔ تو ہادی ہے قرآن بھی، ہادی ہے اہل بیت بھی۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا ستفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ۔ ان قریب میری امت کے 73 حصے ہوں گے، ان میں سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں جنتی کون ہے اور جہنمی، اس لیے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے کوئی
جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور اگر جنتی ہو تو مجھے کوئی جہنم میں نہیں لے جا سکتا۔ تو وہ یہ ثابت نہیں کرتا، میں صرف وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جس میں نبی نے کہا کہ ان قریب میری امت سے 73 حصوں میں بٹے گی، سب جہنمی ایک جنتی۔ تو یہ قرآن و اہل بیت کس کو دیے گے؟ امت کو۔ تو جب ہدایت کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں لن تضلوا بعدی، گمراہ نہیں ہوگے، تو ہدایت کی چیزیں اس امت کے پاس ہیں نا۔ قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے مانا کہ ہر جگہ اہل بیت ہیں نہیں ہے، قرآن تو ہے نا، قرآن کا کام ہدایت ہے نا۔ تو اگر اہل بیت نہ بھی ہو تو قرآن تو ہے۔ تو پھر یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں، کہاں وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جسے کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ صلوات دیجئے محمد والے۔ ہدایت کی دو قسمیں، اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، دوسری ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر میں نیا آیا امام باڑے سے باہر جا کے میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، وہ کس دکان پہ ملے گی؟ تو آپ نے کہا مولانا یہ سیدھے نیچے اتریے، پھر یہاں سے بائیں مڑ جائیے، مثلاً وہاں ایک چوراہا آئے گا، وہاں سے دائیں مڑ جائیے، 4-5 دکانیں آگے بڑھیے گا تو آپ کو دکان مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے غلط تو نہیں بتایا جی؟ غلط نہیں بتایا، لیکن آپ کی بات سن کے جب میں چلا تو نیچے اترتے اترتے کنفیوز ہو گیا، بجائے ادھر جانے کے میں ادھر چلا، آگے بڑھ کے گلی ملی وہاں مڑ گیا، دوسری گلی وہاں مڑ گیا، پھر تیسری گلی میں مڑ کے پھر اس والی سڑک پہ آ گیا، اور پھر یہاں سے جو ملا تو پھر امام باڑے پہ آ گیا۔ تو آپ نے غلط نہیں بتایا تھا، آپ نے تو صحیح بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں غلط ہو گیا، مجھے یا یاد نہیں رہ گیا یا کنفیوز ہو، جو بھی رہا ہو میں غلط ہوا، نتیجہ یہ کہ جہاں سے چلا تھا وہیں آگے کھڑا ہو گئے۔ قرآن کا کام ہے اراءۃ الطریق، قرآن کا کام ہے راستہ دکھانا، اس کا کام منزل تک پہنچانا نہیں ہے، وہ راستہ دکھا رہا ہے۔ اب آپ اگر اس کی باتوں کو صحیح نہیں سمجھ سکے اور بجائے دائیں جانے کے بائیں چلے گئے تو کفر کے جس چوراہے سے چلے تھے گھوم پھر کے اسی کافرانہ چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ صلوات ہے محمد والے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ تو راستہ دکھا دینا یہ قرآن کی ذمہ داری ہے، منزل تک پہنچا دینا قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے۔
لیکن جب میں جا رہا تھا ابھی نیچے نہیں اترا تھا، اتنے میں کوئی صاحب گاڑی لے کے اتر رہے تھے. کہاں مولانا؟ فلاں جگہ پہ. آپ آئیے بیٹھیے، میں پہنچایا دے رہا ہوں. اب گاڑی میں بٹھایا، انہوں نے راستہ بھی دکھایا، منزل میں پہنچا دیا. توجہ ہے نا؟ تو قرآن کی ذمہ داری ہے راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا ذمہ داری نہیں. اہل بیت کہتے ہیں تم ہماری کشتی نجات میں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں راستہ بھی دکھا دیں گے اور تمہیں منزل تک بھی پہنچا دیں گے. نعرہ حیدری بہت ہوں. اچھا منزل کون سی ہے؟ جس منزل تک اہل بیت پہنچائیں گے وہ منزل کون سی ہے؟ اس حدیث میں اس منزل کو بھی بتایا گیا. لن تضلوا بعدی، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں. ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ وارد ہو جائے. مومن کی منزل کیا ہے؟ جنت، کوثر، سلسبیل. توجہ ہے نہیں لانے کے نام؟ پہنچائے گا کون؟ قرآن نہیں. قرآن کا کام بتانا ہے، پہنچانا نہیں. پہنچانا خالی اہل بیت کا کام. توجہ ہے نا؟ اب آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، لاکھ حج کریں، لاکھ تلاوت قرآن کریں، اگر پہنچانے والا ساتھ نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی کو عمر نوح نصیب ہو، عمر 950 برس تک خالی تبلیغ کی جناب نوح، اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عمر جناب نوح نصیب ہو، اس پوری عمر میں راتوں کو رات بھر نمازیں پڑھے، دنوں کو دن بھر روزے رکھے، 70 حج پیدل کیو، 70 حج پیدل کیو. کوہ ابو قبیس جو مکے میں پہاڑ کا نام ہے، اس کے برابر سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ قتل کر دیا جائے. کتنا بڑا مومن ہے. پیغمبر کہتے ہیں جنت کی بو بھی نہیں سنی ہے اگر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے. تو دو چیزیں، راستہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ساری چیزیں واجب ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور میں نے قرآن کے کہنے پہ نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے حج کیا، سب کچھ کیا یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا گیا. قیامت آگی، ساری دنیا رخصت ہو. اب سب مرحلے حساب میں آئے، جگہ جگہ بیریئر لگے ہوئے ہیں. روکو، یہ کیا کہ نہیں، وہ کیا کہ نہیں، یہ نعمت دی تھی اس کا کیا کیا، وہ نعمت دی، یہ زندگی دی تھی اس کا کیا ہوا، یہ آنکھوں کو کہاں چلایا اور کانوں کو کدھر لگایا اور زبان کو استعمال کیسے کیا، اور نماز روزہ یہ جو بھی جگہ جگہ روک کے سب پوچھ لیا گیا. جو زندگی دی تھی کیا کیا، ہم نے سب بتا دیا، جو کیا تھا سارے 6 اعمال گنا ڈالے. اگر کہیں روکے ٹوکے گئے ہوتے تو ڈر رہتا کہ آگے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. لیکن ایک جگہ روکے گئے، سوال ہوا، نکل گئے، دوسری جگہ روکے گئے، سوال ہوا، نکل گئے، تیسری جگہ روکے گئے. ہر جگہ سارے بیریئر پار کر کے آگے بڑھ گئے. کلین چٹ لیتے ہو.
اور اب ہم نے آگے دیکھا یا جنت ہے یا جہنم. اب نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی سوال جواب ہے، نہ کوئی بیریت ہے. تو اب آدمی آزاد ہو گیا نا کہ اب ہمیں آگے بڑھ کے جانا ہے. کہاں جائے گا یہ جی؟ دو ہے تو کوئی جہنم میں جانا تو پسند نہیں کرے گا. ہر جگہ سے جب کامیاب ہو کے نکل گئے، دیکھا یا جنت ہے یا جہنم، تو اب یہ قافلہ کدھر چلا؟ جنت کی طرف. ٹھیک ہے، بالکل مطمئن. جب جنت ہماری، اتنے میں اچانک آواز آئی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ارے یہ دیکھو یہ بھاگے جا رہے ہیں، انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں؟ روک دو انہیں، ابھی پوچھا جانا باقی ہے. سارے علماء لکھتے ہیں، صرف ہمارے علماء نہیں لکھتے کہ یہ جہاں روکا جائے گا نا آخری منزل، وہاں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ، نہ حج پوچھا جائے گا، نہ زکات، نہ جہاد پوچھا جائے گا، نہ امر بالمعروف، نہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. صرف یہ پوچھا جائے گا تم جنت کی حدوں میں داخل ہو رہے ہو، محبت علی کا ویزا لائے ہو. سلام علیکم. محمد وآل محمد ملتری یہ صرف ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے، پورا عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ وہ آخری منزل جو ہوگی وہاں روکا جائے گا اور وہاں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں سب ہو چکا ہوگا. آخری سوال یہ ہے علی کی محبت کا ویزا لائے کہ نہیں، محبت علی لے کے آئے کہ نہیں. تو جنت نماز اہم ہے مگر جنت نماز پہ نہیں ملے گی. روزہ اہم ہے مگر روزہ نماز پہ نہیں ملے گا. سارے اعمال اہم ہے مگر ان اعمال پہ جنت نہیں ملے گی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ جنت کس پہ ملے گی؟ محبت علی پہ. اگر یہاں فیل ہو گئے تو یہ سب پیچھے والا فیل ہو گیا، ختم. سادہ کاغذ، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو جنت ملے گی وہ کائے پہ ملے گی؟ محبت علی. میں نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھ جوڑے، میرے مالک اگر جنت تجھے علی کی محبت ہی پہ دینی تھی تو یہ گرمیوں کے لمبے لمبے روزے، یہ سرد کڑکتی ہوئی سردیوں اور برف باری میں صبح اٹھ کے نماز، یہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں لنگی اور ایک قدر تولیہ لپٹوا کے ہے، یہ طواف اور یہ سعی ہے. کیا ضرورت تھی پروردگار؟ آخری منزل جنت ہے، ہم جنت چاہتے تھے، یہ سب کیوں نہ کرواتا؟ علی سے محبت کر لیتے، کافی تھا ہمارے لیے. کہ نہیں 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 نہیں، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، سب کچھ پوچھ چکا ہوں، آخری منزل علی کی محبت. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ تک پہنچنے کا ایک روٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ لندن سے چلیں گے شیفیلڈ مثلا تو مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے برمنگھم تک آئیں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے مثلا یہاں تک آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب آپ یہاں آ گئے، جو روٹ ہے، جب آپ یہاں آ گئے نا تو آپ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ لندن سے چلے تھے تو فلاں جگہ سے گزرے کہ نہیں، اور فلاں جگہ سے گزرے کہ نہیں، اور فلاں اسٹیشن دیکھا کہ نہیں، اور فلاں شہر دیکھا کہ نہیں. آپ آ گئے، آپ سے پوچھا جائے گا خیریت سے آ گئے ہیں نا، کیا مقصد ہے، آئیے اپنا مقصد پورا کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا یہ پوچھا کیوں نہیں کہ جب تم وہاں سے چلے تھے تو یہ دیکھا کہ نہیں، وہ دیکھا کہ نہیں، وہ دیکھا کہ نہیں. آخری بات پوچھ لی نا، دیکھ لیا نا کہ یہ پہنچ گئے ہیں. اگر یہ اس روٹ سے نہیں آتے تو یہاں تک پہنچتے ہی نہیں. توجہ ہے؟ اب سمجھے نماز اور روزے کی ضرورت کیا ہے. وہاں پوچھا جائے
جنت اسی پہ دی جائے گی، مگر علی کی محبت کب آتی ہے کہ اگر نماز اور روزے کے نور سے نہ آتے تو علی کی محبت تک پہنچتے ہی نہیں۔ صلوات بھیجئے محمد چمک چمک کلی کلی علی 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 علی، چمک چمک کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، ذرا مل کے بولو علی علی، ذرا جوش سے بولو علی علی، ذرا اونچا بولو علی علی، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت کی قدر کریں، قدر کریں اہل بیت طاہرین کی محبت کی۔ بہت سی باتیں آدمی کہتے کہتے عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کی عظمت میں کمی آ جاتی ہے، اس کی قیمت نگاہوں میں گھٹ جاتی ہے۔ ورنہ محبت اہل بیت۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا میں بڑا غریب ہوں۔ کہ مت کیا غریب؟ کہ مولا مفلس ہوں۔ کہہ دیا نا کہ مت کیا مفلس ہوں؟ کہ مولا میں فقیر ہوں۔ کہا نا مت کیا فقیر ہوں۔ اب ایک آدمی سے کہا گیا ہے اپنی باتیں لوگوں سے بیان مت کرو، ذلت ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ آدمی امام کو امام سمجھ کے کہہ رہا ہے، بولا غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، پریشان حال ہوں، اور مولا کہ مت کہ مت کہ مت کہ۔ تو ابھی یہ آدمی کی اور پریشان ہونے کی جگہ ہے نا کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، امام علیہ باللہ نے مجھے جھوٹا سمجھ گیا۔ تو وہ تاکید پہ تاکید کرتا رہا، امام روکتے رہے، لیکن جب وہ کہتا ہی رہا تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو غریب ہے؟ کہاں فقیر ہے؟ کہاں مسکین ہے؟ کہاں؟ اچھا تو فقیر ہے تو ہمارا محب بھی تو ہے۔ کہا کہ ہماری محبت ہمیں واپس لوٹا دے اور جتنی دولت چاہے لے لے۔ کہ مولا ایسی ہزاروں فقیری مجھے قبول ہے مگر آپ کی محبت نہیں لوٹا سکتا۔ مولا نے کہا اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ تو فقیر نہیں ہے، جس کے پاس اتنی عظیم دولت ہے بھلا وہ فقیر کیسے ہو؟ عزیزو، اہل بیت طاہرین کی محبت کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا القیت شرف ہے ہمارا، نعمت پروردگار ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے ساتھ رکھی۔ اور پھر اگر ہم نعمت پائے ہوئے ہیں تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یہ نہیں کہ بس ہم یہ کہہ کے خوش ہوں کہ ہم اہل بیت طاہرین کے محب ہیں۔ اس سے بات نہیں بنتی۔ ایک بیٹا ہے، میرے ابا میرے ابا میرے ابا میرے ابا، اور ابا نے کہا بیٹا ذرا پانی، تو ادھر چلا گیا۔ بیٹا ذرا لوٹا، تو کہیں اور چلا گیا۔ بیٹا ذرا مصلی، تو کسی اور طرف دیکھنے لگا، مگر کہہ رہا میرے ابا میرے ابا میرے ابا، اور ایک کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مگر ابا کو اگر دیکھا کہ شاید پیاس لگی ہے، گلاس اٹھا کے دے دیا پانی کا، وضو کرنا چاہتے لوٹا اٹھا کے دے دیا، ابھی وضو ختم نہیں ہوا کہ مصلی بچھا دیا، ابھی مصلی پورا نہیں ہوا کہ دعا کی کتاب لا کے دے دی، مگر کبھی نہیں کہا میرے ابا میرے ابا میرے ابا۔ صحیح بتائیے اس میں سچا بیٹا کون ہے؟ وہ جو شور کر رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے وہ، یا جو چپ چاپ ہے مگر وہ تقاضے پورا کر رہا ہے وہ؟ اہل بیت کی محبت ہم سے عمل کا تقاضا کر رہی ہے۔ اگر عمل نہیں تو ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ عزیزو، بے شک خوش ہونا چاہیے، لیکن میں آخر کلام میں حضرت آیت اللہ دشت غیب شیرازی کے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں اور وہی پہ بات
ختم کر دوں کہ محبت اہل بیت کا مطلب کیا ہے۔ اگر اتنا آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سمجھیں کتنی بڑی دولت ہے اور ہم سمجھیں کہ تقاضے کیا ہیں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس لائق ہو سکے کہ روز ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، کبھی وہ ہماری زیارت کرنے آ جائے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے جب ہم مریں گے تو مولا آئیں گے، ہے نا؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو مولا آئیں گے، قبر میں جائیں گے تو مولا آئیں گے۔ دستگیر شیرازی رضوان اللہ علیہ نے جو باتیں کہی تھیں وہ آپ سے نہیں کہی، وہ ہم جیسے لوگوں سے کہی ہیں، یعنی امامہ پوشوں سے، اپنے شاگردوں سے۔ انہوں نے کچھ کمی دیکھی ہوگی سو ان سے کہا، آپ سے نہیں کہی تھی، میں اسے دہرا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ سے کہی نہیں، ہم جیسے لوگوں سے نہیں۔ اور ان کے دروس کو چھاپا گیا انسان نامی کتاب میں، اس میں آپ کو یہ فقرے مل جائیں گے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بدون حسن کردار و عمل شما می خواہد کہ در قبر شما حسین بیاید علی بیاید۔ بغیر حسن کردار و عمل کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں حسین آ جائے، علی آ جائے۔ یہ ان کی جو اب میں اپنی بات کروں، میں اور آپ مل کے سوچیں۔ دیکھیے آپ میری نگاہ میں مومن ہیں، اس سے زیادہ سوچنا میرے لیے درست نہیں۔ میں آپ کی نگاہ میں مولوی، عالم، خطیب جو بھی ہوں، اس سے زیادہ سوچنا آپ کے لیے مناسب نہیں، لیکن میں تو خوب جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور ویسے ہی آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب میں اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تو جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے اللہ نے ہم پہ کیا لازم کیا، کس چیز سے منع کیا، جو کرنے کو کہا کتنا کیا، اور جو نہیں کرنے کو کہا اس پہ کتنا عمل کیا، سب کا حساب اگر اللہ ہم سے لے اور کہے کہ تم ہی جج ہو اور تم ہی جواب دینے والے، بتاؤ اپنی زندگی دیکھ کے کہ تمہارا کیا کیا جائے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم اس لائق اپنے کو سمجھیں گے کہ ہم پراگ سے جنت میں چلے جائیں؟ جی انصاف پسند ہیں تو نہیں، اس لیے کہ اول ہمارے پاس عمل نہیں ہے، اور اگر عمل ہے تو کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے پروردگار بس تو ہی کرم کر دے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارا معاملہ اس کے کرم پہ چلے گا، ہمارے عمل پہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم خود اپنا حساب کریں تو پتہ چلے نہیں ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ پروردگار ہم پہ رحم کرے، کر دے تو بڑا اچھا ہے لیکن ہم اس لائق نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اب شہید کا اگلا جملہ سنیے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ بدون حسن کردار و عمل شما می خواہد کہ در قبر شما حسین بیاید علی بیاید۔ بغیر حسن کردار و عمل کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں حسین آئے، علی آئے۔ اب دوسرا جملہ جو کہا انہوں نے، قبر را کی از اعمال خود گودال جہنم قرار دادئی، خودت رفتی ہو حالا می خواہی حسین ہم بیاید علی ہم بیاید۔ وہ قبر جسے تو نے اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے، خود تو چلا گیا، اب چاہتا ہے علی بھی آ جائے، حسین بھی آ جائے۔ کہ تم عقیدہ چھوڑ، میں نے یہ نہیں کہا، میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خالی زبانی دعوت کچھ نہیں ہوتے، میں عقیدہ چھوڑنے کو نہیں کہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اب انہوں نے جو دوسری بات کہی، کیا کہی؟ آخری بات جہاں نتیجہ ہے اس بات کا،
پہلی بات بغیر حسن کردار و عمل کو تم چاہتے ہو قبر میں حسین آئے علی آئے؟ دوسری بات وہ قبر جسے تم نے بدعملی کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بنا دیا خود تو چلے گا، چاہتے ہو علی بھی آئے حسین بھی آئے؟ ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علاج کیا ہے؟ یہ تو مرض بتایا، علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں میزبان باید اول خونیرا ہم شان مہمان درست بے سعادت، بعد مہمان بے طلبت۔ اپنے گھر کو گھر میں جس شان و بان و آن کا مہمان بلانا ہے، پہلے اپنے گھر کو اس کی شان و آن و بان کے اعتبار سے سجا لو، پھر مہمان بلاؤ۔ یعنی قبر تمہارا گھر ہے، آنے والا مہمان ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے عقیدے اور عمل کا اتنا نور لے کے جاؤ کہ امام نور کے آنے کے لائق ہو۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور عزیزان گرامی، میں نے آپ کے زحمت کو ختم کیا۔ محرم آتے ہی ہم رونے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، کربلا رونے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے رونے کا بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے ہمیں رونا چاہیے۔ اگر ہمارے سینے میں انسانی دل ہے اور اگر ہم احسان فراموش نہیں، اپنے آقا کے احسانات یاد ہیں ہمیں، تو آقا نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے بھرا گھر لٹا دیا، اس کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے۔ مگر کربلا صرف رونے کے لیے نہیں، کربلا ہدف رکھتی ہے، کربلا مقصد رکھتی ہے، کربلا کردار کو بدلنے کے لیے ہوئی، کربلا حالات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہوئی۔ اگر کوئی غلط راستے پہ ہے تو کربلا چاہتی ہے، کربلا پہ نگاہ ہے تو حر بن کے آؤ تاکہ ہم تمہیں قبول کر لیں۔ اور فرما رہے تو کربلا اس لیے ہوئی ہے عزیزو، رونا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے، ہم کیا کرتے ہیں 10 دن وقت دے دیتے ہیں، چلے آتے ہیں، کچھ تبرک بانٹ دیتے ہیں، تھوڑا رو لیتے ہیں۔ امام نے کیا کیا ہے وہ ہم کر سکتے، امام نے جو کیا ہمارے لیے کیا ہے تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے، اسلام ہم تک پہنچ جائے، سیرت محمد مصطفیٰ ہم تک پہنچ جائے، ہم صاحب کردار ہو جائیں، ہم نجات یافتہ ہو جائیں، معرفت قرآن و اہل بیت ہم تک پہنچ جائے۔ اس لیے حسین نے خود اپنی قربانی خالی نہیں دی ہے، اپنے بھرے ہوئے گھر کے قربانی دی ہے۔ جوان بیٹا دے دیا، 6 مہینے کا لال قربان کر دیا، 13 سال کا بھتیجا دے دیا، 32 سال کا بھائی دے دیا، پورا گھرانہ لوٹا دیا تاکہ دین ہم تک پہنچے، تاکہ مذہب ہم تک پہنچے۔ عزادارو، آج کی تاریخ جو گزری ہے 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا آنے کی؟ الیاذ باللہ امام کے نام اعمال میں کوئی کمی تھی؟ امام کہہ رہے ہیں ایک مومن کی ذمہ داری خالی یہ نہیں ہے کہ وہ خود مومن بنے، ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک صاحبان ایمان کو ایمان کی دعوت دے۔ اس لیے میں کربلا کے لیے آیا ہوں۔ ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سجود خذنی، بغیر میرے قتل کے دین محمد اگر نہیں بچ سکتا، تلواروں بڑھو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آج کی تاریخ میں کربلا میں خانواد حسینی پہنچ چکا ہے عزاداران امام علی مقام۔ چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رکتا ہے اور امام کئی بار کوشش کرتے آگے نہیں بڑھتا، رک کے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے شرق فرات کہا، کسی نے کہا کربلا ہے، مولا کہا یہی کربلا کی جگہ ہے، یہی ہمارے نوجوان مارے جائیں گے، یہی ہمارے اوپر ہم کو قتل کیا جائے گا، یہی ہمیں شہید کیا جائے گا، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی ہماری قبریں بنیں گی، یہی ہماری زیارت گاہ بنے گی۔ عزیزو، دوسری کو
حسینی قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچتا ہے. میں آج کے دن کی باتیں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ آپ کے شارٹ میں آج کے دن کے مسائل کچھ اور لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ادھر جانا چاہتا ہوں. عزیزو، کربلا میں قافلہ پہنچا ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انتظام پہلے سے ہے. کل میں نے کہا تھا جناب مسلم کو بھیجتے ہیں مکے سے امام علی مقام کوفے، اور مسلم کوفے جا کے درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں. بچے جناب مسلم کے جو توبہ کے گھر میں جناب مسلم نے چھوڑے تھے، جب ان بچوں کو پتا چلا ہے کہ ہمارے بابا مارے جا چکے ہیں، تو یہ بچے نہیں معلوم کب گھر سے نکلے اور ادھر ادھر چھپتے چھپاتے صحرا میں چلے گئے، جنگل بیابان کی خاک چھان رہے ہیں، بھوکے پیاسے آگے بڑھ رہے ہیں عزاداران امام علی مقام، لیکن بچوں کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی ہے. بالآخر بھوک نے جب مجبور کیا ہے، دوبارہ واپس آتے ہیں کوفے، اور کوفے میں ایک پہلے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب جا رہے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر ابن زیاد تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر انہیں قید خانے میں ڈالا جاتا ہے. بچے جو آزادی کے ساتھ باپ کے بعد ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، ٹہل نہیں رہے تھے، خود بھی پریشان تھے، اپنے کو آزاد بہرحال سمجھ رہے تھے، انہیں قید خانے میں ڈالا گیا. بچے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. اتفاق سے وہاں ایک مرد مومن تھا جو اہل بیت کا چاہنے والا بھی تھا. ایک دن اس نے کلمہ پڑھا تو بچوں نے کہا، یہ تم نے جس محمد کا نام اپنی زبان پہ لیا ہے، جانتے ہو کہ وہ محمد کون ہے؟ ان سے اپنا رشتہ بچوں نے بتایا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں گرفتار کر کے یہاں رکھا گیا ہے. وہ بزرگ جو ہے بہت روئے، بہت پریشان ہوئے، اور بچوں سے کہا، بچوں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے یہ جرم ہو رہا ہے، میرے سیدزادے جو ہے میرے زیر سایہ قید میں ہے، رات کو میں قید خانہ کھلا چھوڑ دوں گا، تم لوگ جدھر چاہو چلے جانا. بچے بنی ہاشم کے بچے تھے، انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم چلے جائیں، عذاب تمہارے سر آئے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کہ بچوں تم بچے ہو، میری زندگی پوری ہو چکی، اگر مجھے قتل نہیں بھی کیا جائے گا تو میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤں گا کچھ دنوں کے بعد، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے تم اپنی زندگی پوری کرو. رات کو دروازہ کھلا رہے گا، نکل جانا. بچے نکل جاتے ہیں. عزاداران امام علی مقام، بچے ادھر ادھر در در مارے پھر رہے ہیں، یتیم بچے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. جب بھوک بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، پیاس پریشان کر رہی ہے، پلٹ کے کوفے آتے ہیں. ایک بی بی کی نگاہ پڑ گئی دونوں بچوں پہ، دیکھا مزمحل بچے ہیں، پریشان بچے ہیں. دریافت حال کیا، پتا چلا مسلم کے بیٹے ہیں. اتفاق سے وہ بھی مومنہ تھی. کہا میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے، مگر اس مومنہ کا ملعون شوہر جو دن بھر بچوں کو تلاش کر رہا تھا، نصف شب کو گھر میں وارد ہوتا ہے. اس نے پوچھا پورا دن کہاں تھے؟ کہ مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا. عزاداران امام علی مقام، اس شخص نے کھانا کھایا، کھا کے لیٹا، مگر بچے جو حجرے میں سو رہے تھے بابا کو خواب میں دیکھتے ہیں. دونوں بھائی اڑ جاتے ہیں، گلے لگ کے رونا شروع کرتے ہیں. رونے کی آواز اس ملعون کے کان تک گئی. اس نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا دو بچے ہیں. زوجہ سے پوچھا، پتا چلا مسلم کے بیٹے ہیں. اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ ملعون انہیں چھوڑ دے، مگر وہ زلفوں کو تھامے ہوئے انہیں پھر فرات کی طرف لے جانے لگا. عزاداران امام علی مقام ایک درخت کے پاس جانے کے بعد فرات کے کنارے بچوں کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. بچے کہتے ہیں ہم چھوٹے ہیں، ہم رہ کر ہمیں آزاد کر، ہم یتیم ہیں، ہم مسافر ہیں، مگر وہ سنتا نہیں. جب بچوں کو یقین ہو گیا اب ہمیں مار دیا جائے گا، بچوں نے کہا، کبھی محمد نے کہا پہلے
کوئی بات نہیں مانی. پہلے ایک بھائی کو قتل کیا, سر الگ ہوا, گھر کو دریا میں ڈال دیا. پھر دوسرے بھائی کو قتل کیا, سر الگ ہوا, گھر کو دریا میں ڈال دیا. پہلا لاشا بے جاد رکا رہا جب تک دوسرا بھائی بھی نہیں پہنچ گیا. دونوں گلے مل کے اس پانی کے اندر زمین کی طرف روانہ ہوئے, اور اس طریقے سے یتیمان جناب مسلم درجہ شہادت پہ فائز ہوئے. مسلم جب چلے تھے 2 بچے لے کے گئے تھے, 2 بچے زوجہ کے ساتھ تھے. میرا دل کہتا ہے جب زوجہ اسیر ہو کے کوفے پہنچی ہوگی, دارالامانہ کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا پایا ہوگا, آواز دی ہوگی, مسلم تم نے 2 امانتیں میرے حوالے کی تھی, میں یہ امانت لے کے آئی ہوں, یہ بتاؤ وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تمہارے حوالے کی تھی. اور مسلم کا سر آواز دے رہا ہوگا. میرے بعد دونوں بچے درجہ شہادت کے فائز. اللہ لعنت على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر الظهر وبهم وبعله وبنيها والسر المستودع فيه صلواتك عليه وسلم. پڑھنے والا ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شریک. ہم سب کے گناہان کبیر و صغیرہ کو, ہم سب کو اعمال خیر کے بہتر توفیق کرامت فرما. کریم تیرا کروڑا شکر تو کی تو نے ہمیں محبت اہل بیت طاہرین سے وابستہ رکھا ہے. پروردگارا معرفت اہل بیت اور معرفت محبت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ ہمارے قلوب میں جاگزی فرما. اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے توفیق کرامت فرما, اور آخرت میں ہمارے لیے اسی کو ہمارا توش آخرت قرار دینا. مرحلہ شفاعت میں شفاعت اہل بیت طاہرین سے مستفید فرما. دنیا آخرت میں معیت اہل بیت طاہرین سے مشرف فرما. دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت فرما, ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما. ہمارے عطبات عالیہ و جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما. علماء مراجع کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے زمانے کے ایمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ناصر و غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا